پہلا سوال سیغے کے حوالے سے کہ نظر و قسم میں سیغہ ضروری ہے. سیغہ ضروری ہے، جی ہاں سیغہ ضروری ہے. یعنی صرف سوچنے سے یا دل میں خیال کرنے سے کہ جی میں مثلا دل میں سوچ لوں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، اللہ کی قسم مثلا کھاتی ہوں، تو یہ دل میں سوچنا کافی نہیں ہے، بلکہ لفظ سے زبان سے سیغہ جاری کرنا جس کے لیے پاسبل ہے، گونگا بونگا نہیں ہے، تو اس کے لیے زبان سے سیغہ جاری کرنا ضروری ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا یہاں سے سوال نکلتا ہے کہ سیغہ اگر پڑھنا ضروری ہے تو کیا عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا متبادل عربی اردو بھی چلے گا؟ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سیغہ عربی زبان میں پڑھے، کسی بھی زبان میں پڑھ سکتا ہے، مگر اسی معنی کو جو عربی جملہ ہے اس کے معنی کو ادا کرنے والا ہو. میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اصل میں شاید یہ آپ لوگوں کی بھی کام آ سکتی ہے. اگر آپ کو حج پہ جانا ہو تو وہاں پر ایک یہ مسئلہ آتا ہے نظر کا، کیونکہ احرام بہت سے گروپس جو ہیں وہ نظر کے ذریعے احرام پہناتے ہیں، ادھر یہ مسئلہ آتا ہے. اور ایک اشتباہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، بہرحال اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی توجہ کریں. دیکھیں نظر کا ایک پرٹیکولر جملہ لکھا گیا ہے، للہ علیہ، سٹارٹ یہاں سے ہو، للہ علیہ یعنی اللہ کے لیے مجھ پر ہے. درست، اللہ کے لیے مجھ پر ہے. کیا چیز مجھ پر ہے؟ کہ مثلا فرض کریں کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گی، تو جملہ یوں بن جائے گا کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گی. یا آپ نیت ہی ایسی کر رہے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں 15 شعبان کا روزہ رکھوں گی. یہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے، یہ ایکوریٹ ترجمہ ہے للہ علیہ کا. درست. اسی طرح اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ مثلا فرض کریں میں جو بھی پہلا فقیر آئے گا اس کو 1 درہم سے صدقہ دوں گی مثلا. یا باللہ، واللہ، للہ، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو عربی زبان میں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واو، لام، با، واللہ، باللہ، تا، تاللہ، للہ. درست. للہ، لام اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، لام تو نظر کے لیے آتا ہے، لام نہیں ہے. با، تا اور واو، واللہ، باللہ، تلہ، یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں قسم کے لیے. اب ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ مثلا بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں واللہ کا مطلب ہے، اگر کوئی کہتا ہے واللہ یعنی اللہ کی قسم، کوئی بجائے اس کے کہ واللہ کہے یہی کہے اقسم باللہ، یہ چلے گا؟ یعنی واو لانے کی بجائے اقسم اس کی جگہ پر لے آئے. یا للہ علیہ، اللہ کے لیے مجھ پر ہے، نظر کے باب میں وہ بجائے للہ علیہ کہے نظر تو للہ، میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ پرٹیکولر الفاظ واو، با، تا جو قسم کے لیے یا لام جو نظر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو لانے کی بجائے یا اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے اس کی جگہ اس کا نیم البدل لے آئے. وہ کیا ہے؟ وہ لفظ نظر یا لفظ قسم. مثلا کہے اقسم باللہ یا نظر تو للہ، تو یہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ قسم کے باب میں انہوں نے کہا کہ چل جائے گا، لیکن نظر کے باب میں آغا سیستانی نے اشکال کیا. یعنی کوئی یوں نظر کرے کہ نظر تو للہ ہے کہ میں مثلا فرض کرے 15 شعبان کا روزہ رکھوں گی، تو یہ اس کے نظر کے صحیح ہونے میں اشکال ہے. نظر تو کے لفظ کے ساتھ نظر کے صحیح ہونے میں اشکال ہے. درست. لہذا اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. نظر تو کا جملہ نہیں صحیح ہے، بلکہ آپ کیا کہیں گی؟ اللہ کے لیے مجھ پر ہے. اس جملے کے ذریعے آپ کو نظر کرنی پڑے گی. جب تک یہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے نہیں آئے گا، آغا سیستانی کے حساب سے وہ نظر صحیح نہیں ہے، وہ نظر صحیح نہیں ہے. خالی اللہ کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا مطلب؟ کچھ تو ڈالیں گے نا اپنے اوپر.
وہ تو کرنا پڑے گا نا. مثلا اللہ کے لیے مجھ پر ہے, اپنے اوپر نہیں لائیں گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نظر کر رہی ہیں, اپنے لیے کر رہی ہیں, کسی اور کے لیے کر رہی ہیں, کیا ہوگا؟ تو وہ بھی ضروری ہے, اس کا رکن ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے لے کر آئیں کہ مجھ پر اللہ کے لیے ہے کہ میں مثلا یہ کام کروں گی یا یہ کام ترک کر دوں گی. مثلا کوئی بری عادت ہے, غیبت کرتی ہوں, اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میرا اگر اب یہ بحث آئے گی کہ متعلق کے نظر کیا ہونا چاہیے. اعلیٰ فرض کریں کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں غیبت آج کے بعد سے نہیں کروں گی. یا بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں, میں اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں آج کے بعد سے سگریٹ نہیں پیوں گا مثلا. تو یہ ضروری ہے, میں نظر کرتا ہوں, یہ جملہ صحیح نہیں ہے آغا سیستانی کے حساب سے. چاہے باقی سارے ارکان صحیح بھی ہوں, اللہ کا نام بھی آپ بیچ میں لے کر آئیں, چیز بھی وہ ہے کہ جس کے ذریعے نظر کی جا سکتی ہے, لیکن آپ نے جملہ جو ہے وہ کہا میں نظر کرتی ہوں کہ میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گی. یہ آپ کی نظر احتیاط کے خلاف ہے, احتیاط واجب کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ کو جملہ وہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے, تب آپ کی نظر صحیح ہوگی. البتہ قسم میں وہ چل جاتا ہے, آپ کہیں واللہ یا آپ کہیں اقسم باللہ. واللہ اللہ کی قسم, اقسم باللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, دونوں صحیح ہیں وہاں پر, لیکن نظر کے باب میں دونوں کو صحیح نہیں مانا گیا. للہ علیہ کو صحیح مانا ہے, نظر تو للہ ہے, اس کو صحیح نہیں مانا گیا. درست سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ تو سیغے کے اعتبار سے کہ جی ہاں سیغہ پڑھنا ضروری ہے, مگر آپ جس زبان میں بھی سیغہ پڑھیں وہ ایگزیکٹلی یہی معنی للہ علیہ کا جو معنی ہے وہ معنی ادا کرنے والا ہو. انگلش میں پڑھیں, اردو میں پڑھیں, پشتو میں پڑھیں, پنجابی میں پڑھیں, گجراتی میں پڑھیں, جو زبان میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں, لیکن معنی یہی بعین نہیں یہی ادا ہو. وہ والا معنی کہ میں نظر کرتی ہوں یہ والا معنی نہیں بنے, بلکہ مجھ پر ہے اللہ کے لیے یہ والا معنی بنے. درست؟ اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, اگر ہماری عقلیں اتنی ماشاءاللہ کام کرنے والی ہوتی تو اتنے پریشان نہ ہوتے. ہمارے ذہن میں تو یہی فرق سمجھ نہیں آتا کہ اس سے کہ یوں کہے یا یوں کہے, کیا فرق پڑنا ہے. لیکن بالآخر جو نہیں مان رہے, اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک خدا کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ آپ وہ ویسے کہیں یا آپ ایسے کہیں. فرق پڑتا ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس طرح صحیح ہے, اس طرح صحیح نہیں ہے. اب یہ کیا فرق پڑتا ہے, آپ للہ علیہ کہہ دیں یا آپ نظر تو للہ کہہ دیں, کیا فرق پڑنا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے حساب سے تو دونوں ہی صحیح ہیں. لیکن اگر آپ آغا سیستانی سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے والا صحیح ہے للہ علیہ, لیکن یہ نظر تو للہ یہ صحیح نہیں ہے احتیاط کی بنا پر. اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں ایسا ہے اور کیوں ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی, بس سیغہ تو ضروری ہو گیا. یہ ایک سوال ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و